قرآن کریم کی میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے مخاطب ہے، فرماتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور تمہارا رب تمہیں آگاہ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر میرا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، میری نعمتوں کا انکار کرو گے، میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے، ان عذابی لشدید، بے شک پھر تمہارے رب کا عذاب بہت شدید ہے، بہت سخت ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل طعاما، جس نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اس نے یہ دعا پڑھی، یہ کلمات کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں، اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے کھانا کھلایا، وَرَزَقْنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ، اس کھانے کی نہ میری قوت تھی نہ میں نے اس کے لیے کوئی محنت کی ہے، یہ اللہ کا کرم اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے کھانا کھلایا۔ اب آپ دیکھیں، محنت کر کے آیا ہے، ڈیوٹی کر کے آیا ہے، آفس سے یا دکان سے یا مزدوری کر کے آیا ہے، کما کر ہی کھانے کی چیزیں گھر میں لاتا ہے اور پھر کھانا کھاتا ہے، محنت اسی کی ہے، لیکن پھر بھی کھانا کھانے کے بعد کہتا ہے میری کوئی محنت نہیں، مجھ میں تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ میں یہ کھانا کھا سکتا۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے یہ الفاظ کہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وتأخر، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے بھی اور اگلے بھی آئندہ آنے والے تمام گناہ معاف فرما دیتے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اندر جو میں ہے نا، میں اس میں کو ختم کیا ہے کہ میں محنت کر کے آیا، میں کما کر آیا، میں نے تمہیں کھلایا، میں یہ خرید کر لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری میں کو ختم کیا ہے، اور اللہ کو یہ ادا کتنی پسند آ رہی ہے کہ انسان یہ نہیں کہتا کہ میں کما کر لایا ہوں، میں نے محنت کی ہے، بلکہ کہتا ہے کہ میرے اندر تو یہ قوت ہی نہیں تھی، میں نے تو محنت ہی نہیں کی اس کے لیے، اس ذات کا احسان ہے جس نے مجھے کھلایا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہنے کی وجہ سے، اس میں کو ختم کرنے کی وجہ سے انسان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ چوتھی صدی ہجری کے ایک محدث گزرے ہیں، امام محمد بن حبان ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، علم حدیث میں ان کے بڑے کارنامے ہیں۔ ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے کتاب الثقات۔ کتاب الثقات کی 8ویں جلد میں صفحہ نمبر 11 پر فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص تھا جس کی لکھائی بہت تیز تھی، لکھنے میں بہت تیز تھا اور خوش خط لکھا کرتا تھا۔ اس نے 3 دن اور 3 راتیں لگا کر پورا قرآن کریم خوش خط انداز میں لکھ دیا، 3 دن میں، 3 دن اور 3 راتیں لگا کر۔ آپ جانتے ہیں آج کے اس دور میں جو کمپیوٹر کا دور ہے، کسی کمپوزر سے آپ کہیں کہ 3 دن میں پورا قرآن آپ لکھ کر بتائیں، وہ نہیں لکھ پائے گا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے 3 دن اور 3 راتیں لگا کر محنت کی اور قرآن کریم کو لکھ دیا۔ کتنا عظیم کام کیا، کتنے اجر اور ثواب کا کام کیا۔ جب لوگوں نے اسے کہا کہ یار تم نے تو 3 دن میں ہی قرآن لکھ دیا، تو اس نے نا بڑے بول دیے۔ امام ابن حبان ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا وقال كتبته في 3، ہاں میں نے تو 3 دن میں لکھ لیا، وما مسنا من لغوب، یہ میرے لیے کون سی بڑی بات ہے، یہ میرے لیے کون سی بڑی بات ہے، 3 دن میں لکھنا کوئی مشکل کام تھوڑی ہے میرے لیے۔
اس نے میں کی، میں کہ میں نے لکھا. اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ نے مجھ سے لکھوا دیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کا کرم اور اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے مجھ سے یہ کام لے لیا، بلکہ اس نے میں کا اظہار کیا کہ ہاں میرے لیے کون سی بڑی بات ہے. امام ابو حاتم فرماتے ہیں فجفت اصابعہ الثلاث، اللہ تعالیٰ نے اس کی تینوں انگلیوں کو فالج زدہ کر دیا، اس کی تینوں انگلیاں خشک کر دی جن سے وہ لکھا کرتا تھا، اس میں کی وجہ سے. مستدرک کے حاکم کے اندر حدیث ہے، ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دریائی علاقہ عبور کر رہے تھے، پانی تھا. حضرت عمر رکے، انہوں نے اپنے موزے، اپنی جرابیں اتاری اور اپنے کندھے پر رکھ لی، اور ایک ہاتھ سے اپنی سواری کو پکڑا اور وہ دریا اور وہ پانی جو ہے وہ عبور کرنے لگے. کسی نے کہا امیر المؤمنین آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے جرابیں اتار کر کندھے پر رکھ لی، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ مسلمانوں کے حاکم ہیں. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں اگر آپ کی جگہ، آپ صحابی رسول ہیں، آپ کی جگہ کوئی اور شخص یہ بات کہتا تو میں اسے کوڑے لگواتا. اور فرماتے ہیں اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، آپ جانتے نہیں ہو ہم کتنے بے توقیر قوم تھے، ہماری کوئی ویلیو نہیں تھی، جہالت میں ہم مبتلا تھے. اللہ نے جو یہ ہمیں عزت دی ہے یہ ہمارے رکھ رکھاؤ کی وجہ سے نہیں دی، دکھاوے کی وجہ سے نہیں دی، بلکہ فرمایا فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ نے جو ہمیں یہ عزت عطا فرمائی ہے اسلام کی وجہ سے عطا فرمائی ہے. آج کسی کو کوئی عہدہ مل جائے، اللہ کسی کے دن پھیر دے، اس کا تو دماغ ہی پھر جاتا ہے، پھر وہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. عہدہ مل جائے تو ماں باپ کی گستاخی شروع کر دیتا ہے، باپ کو تو کہہ کر پکارنا شروع کرتا ہے. ایف اے کر لیا یا بی اے کر لیا تو باپ کو بے وقوف سمجھتا ہے، پرانے زمانے کا آدمی سمجھتا ہے. غریب بہن کی طرف نہیں دیکھتا، غریب بھائیوں کی طرف نہیں دیکھتا، اس میں آ جاتی ہے، اس میں اکڑ آ جاتی ہے، خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، اور پتہ نہیں سارا دن کتنے ہی چہروں کو، مسکراتے ہوئے چہروں کی مسکراہٹ کو چھین کر پھر اپنے بستر پر لیٹتا ہے. یہی نحوست کی وجہ ہے، یہ بربادی کی وجہ ہے. میں بالخصوص اپنے معاہد بھائیوں سے مخاطب، عقیدہ توحید درست ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت. اللہ نے توحید دے دی، سنت رسول اپنا لی، اللہ نے نمازی بنا دیا، اللہ نے عزت بھی دی، غیرت بھی دی، صحت بھی دی، دولت بھی دی، سب کچھ دیا. اس بات کا بھی گھمنڈ نہ کریں کہ میں عقیدہ توحید پر ہوں، اس بات پر گھمنڈ نہ کریں. نماز پڑھتے ہیں تو اس پر تکبر نہ کریں کہ میں نمازی ہوں. اب جو نماز نہیں پڑھتا اسے آپ ذلیل کریں گے، اسے آپ حقیر سمجھیں گے، اس کی اصلاح کریں، اس کو ذلیل نہ کریں. اللہ نے آپ کو توحید دی ہے تو جس کا عقیدہ خراب ہے آپ اسے حقیر نہ سمجھیں، اسے مشرک، کافر اور منافق کہہ کر تانے نہ دیں، بلکہ اس کی اصلاح کریں. یہ بھی میں ہے، اللہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی توحید آپ سے چھین لے، نماز پڑھنے کی توفیق اللہ آپ سے چھین لے، نیکی کرنے کی توفیق اللہ آپ سے چھین لے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے یا اللہ ہدایت دے دینے کے بعد ہمارے دلوں کو مت پھیرنا. جب انسان کے اندر یہ میں آ جاتی ہے، یہ اکڑ آ جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ توحید بھی چھین لیتا ہے، عبادت کی توفیق بھی چھین لیتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. آپ جتنا مرضی سمجھتے رہیں کہ میں تو معاہد بن گیا، میں تو نمازی بن گیا، اب میں کیسے شرک کر سکتا ہوں؟ شیطان آپ سے پھر بھی شرک کروا سکتا ہے، اللہ جب اسے اختیار دے دے،
کیونکہ آپ کے اندر اگر میں ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کو آپ کی فکر نہیں ہوگی. پھر ایسے مسائل میں اللہ تعالیٰ پھنسا دیتا ہے، انسان پھر شرک کی طرف جاتا ہے. کبھی جادو کے نام پر، کبھی تعویذ کے نام پر، کہ ٹھیک ہے میں تو واحد ہوں، میں تو توحید پر ہوں، لیکن مجھ پر جادو ہو گیا. اچھا آپ اس جادو کو کیسے ختم کریں؟ فلاں کے پاس جاؤ. فلاں کے پاس جاتے ہیں، اس کی باتیں ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جیسے جیسے وہ کہتا ہے ماننا پڑتا ہے. آ گئے نا شرک کے راستے پر. تو اس میں کو اپنے اندر سے ختم کریں. شیطان نے اللہ رب العالمین کے سامنے کیا کیا تھا؟ میں ہی کی تھی نا. سب سے زیادہ عبادت گزار ابلیس تھا. پہلے آسمان پہ اسے عارف کہا جاتا تھا، یعنی اللہ کو پہچاننے والا. دوسرے آسمان پہ اس کا کوئی اور لقب، تیسرے آسمان پر کوئی اور لقب. کہیں اسے عابد کہا جاتا تھا، اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والا. جب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے آدم کو خلق کر لیا ہے، اس کو سجدہ کرو، اس کو سجدہ تعظیمی کرو، تو شیطان اپنی گردن کو اکڑا کر کھڑا رہا. اس کے اندر میں آ گئی، اس کے اندر اکڑ آ گئی. اللہ رب العالمین نے اس سے پوچھا ما منعک ان تسجد، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرے؟ قال انا خیر منہ. دیکھیں اس نے کیا کہا، کہتا میں تو اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آگ بلندی کی طرف جاتی ہے. وخلقتہ من طین، اور اسے گارے سے بنایا ہے، کیچڑ سے بنایا ہے جو پستی میں رہتا ہے. انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں. تو ابلیس والی سوچ اختیار نہ کریں کہ میں فلاں سے بہتر ہوں، میں فلاں سے بہتر ہوں. میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، سب سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتا ہوں، پہلی صف میں جا کر بیٹھتا ہوں. بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ کہیں یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے. جو نہیں پڑھ رہا نماز اسے آپ ذلیل نہ کریں، آتے جاتے اسے تانے نہ دیں. اس کے سامنے نماز کی فرضیت کو، اس کی فضیلت کو، اس کی شان کو، اس کے ثواب کو رکھیں تاکہ اس کا بھی دل نماز کی طرف آ جائے. آج کل کے نوجوان گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کو بھی فخری انداز میں بتاتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے فلاں کے ساتھ زنا کیا، میں نے فلاں کو اپنے جال میں پھنسا لیا. خود کو کچھ سمجھتی تھی، کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی، میں نے اس کو پھنسا لیا. تو ایک تو گناہ کیا، پھر گناہ کر کے اس گناہ کو بیان کیا اس میں کی وجہ سے. اس کے اندر جو میں ہے نا، اکڑ ہے، وہ میں اس سے اس کا گناہ بھی بیان کروا دیتی ہے. آج کے اس دور میں اگر کوئی بندہ توحید پر ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور زنا نہیں کرتا، انشاءاللہ وہ اللہ کا ولی ہے. انشاءاللہ وہ اللہ کا ولی ہے. اس زمانے میں، اس سوشل میڈیا کے زمانے میں جو آوارہ عورتوں کا دور ہے، ایسی آوارہ عورتیں جو سوشل میڈیا پر نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہیں، دن رات اسی میں لگی رہتی ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہوتا. پھر اگر کوئی نوجوان اس مشکل وقت میں، اس مشکل دور میں نماز پڑھتا ہے اور زنا سے بچ کر رہتا ہے، تو مجھے بتائیں وہ ولی نہیں ہے؟ انشاءاللہ وہ اللہ کا ولی ہے. ہر تیسرا شخص زنا کے اندر ملوث ہے، ہر تیسرا شخص. کسی کے حرام تعلقات ہیں، حرام ریلیشن شپ ہے، دوستیاں کی ہوئی ہے، اور اس پر بھی فخر کرتے ہیں کہ یہ میرا کمال ہے، یہ میری خوبصورتی ہے، یہ میری جوانی ہے، یہ میری تعلیم اور ڈگری ہے، یہ میرا اسٹیٹس ہے کہ میرے پیچھے لڑکیاں بھاگتی ہیں. اس میں کو اپنے اندر سے ختم کریں. حضرت یوسف کی طرح کہیں، جب زلیخا نے ان پر حملہ کیا، انہیں گناہ کی دعوت دی تو دوڑ لگائی. جب بھاگ گئے
اور گناہ نہ کیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنے نفس پر بڑا قابو تھا، میں نے تو اس کے ساتھ گناہ ہی نہیں کیا، اس نے تو مجھے خود دعوت دی، کمرے میں بھی وہ اکیلی تھی، دروازے بھی بند تھے. یہ نہیں کہا حضرت یوسف نے. اگر آپ زنا نہیں کرتے، اگر آپ کی راتیں کالی نہیں ہوتی، تو اس پر بھی رب کا شکر ادا کریں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے. اگر آپ کا تعلق مسجد سے ہے، حرام کے اڈوں سے نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. حضرت یوسف کی طرح کہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہتے ہیں میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، میرے نفس کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، یہ میرے رب کا رحم ہے. اللہ نے مجھ پر اپنا رحم کیا ہے، کرم کیا ہے کہ مجھے اس گناہ سے بچا لیا. تو اگر آپ زنا نہیں کرتے تو بھی اللہ کی رحمت سمجھیں اسے، اللہ کا کرم سمجھیں. اور اگر کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کی میں اور اکڑ ہے. مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ سب سے بدبخت انسان کون ہے، تو میں یہی کہوں گا وہ انسان جو زنا کرتے کرتے قبر تک پہنچ گیا، سب سے بدبخت انسان ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، ایسا علم دیا کہ چیونٹی سے بھی بات کرتے ہیں، پرندوں سے بات کرتے ہیں، جنات پر حکومت، انسانوں پر حکومت، سلطنت دے دی، پوری دنیا پر حکومت. لیکن وہ یہ نہیں فرماتے کہ یہ میرے علم کا نتیجہ ہے، یہ کسی انگوٹھی کا نتیجہ ہے، بلکہ انہوں نے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شرک سے پاک رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی شرک سے پاک رکھا ہے. الحمدللہ ہم مزاروں پر سجدے نہیں کرتے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز نہیں کرتے، کڑے اور چھلے پہن کر نہیں گھومتے، تعویذ لٹکا کر اس پر توکل نہیں کرتے. تو یہ ہمارا کمال ہے، اس میں بھی میں نہیں ہونی چاہیے. سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ شیء، ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی طرح کا شرک نہیں کرتے. آج کی زبان میں اگر ترجمہ کروں تو مزاروں پر نہیں جاتے، غیر اللہ کو مدد کے لیے نہیں پکارتے، در در کی مٹی نہیں چھانتے، ایک اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ایک اللہ کو خالق مانتے ہیں، ایک اللہ کو مشکل کشا مانتے ہیں، ایک اللہ کو حاجت روا مانتے ہیں، ایک اللہ کو بگڑی بنانے والا مانتے ہیں، ایک اللہ کو صحت دینے والا مانتے ہیں، ایک اللہ کو اولاد دینے والا مانتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کسی بھی طرح کا شرک نہیں کرتے. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے. اب بھی اپنی بڑائی نہیں بیان کی، بلکہ کہا کہ اللہ کا فضل ہے. وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، ہم پر اور لوگوں پر یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے انہیں شرک سے بچایا ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر کوئی 120 گز کا یا 240 گز کا یا 500 گز کا آپ کو گھر دے دے، پھر تو تیور ہی نہیں ملتے. اس چھوٹے سے گھر میں اللہ کی بغاوت کرتا ہے جو رب نے دیا ہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر کا تخت دے دیا، مصر کا تخت دے دیا. بھائی جب پہنچے غلہ لینے کے لیے قحط کے زمانے میں، جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں انا یوسف وہذا اخی، جی ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین یہ میرا بھائی ہے. وہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں ہم نے تو تمہیں کنویں میں پھینک دیا تھا، تم اس تخت تک کیسے پہنچے؟
کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ تم تو مجھے کنویں میں گرا کر چلے گئے تھے، پھر میں بکا، مصر کے بازار تک پہنچا، پھر میں نے جیلیں کاٹی، پھر میں نے تکلیفیں برداشت کی، ماریں کھائیں، الزامات برداشت کیے، اتنی محنت کر کے پھر میں اس مقام پر پہنچا ہوں. کہنا تو یہ چاہیے تھا نا. لیکن کیا فرماتے ہیں؟ چھوٹا سا جواب، قد من اللہ علینا، یہ میرے اللہ کا احسان ہے، یہ میرے اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ میں اس تخت پر پہنچ گیا. بس اتنا سا جواب دیا، کوئی اپنی بڑائی بیان نہیں کی کہ میں نے تو یہ کیا، میں نے تو وہ کیا، میں نے تو بڑے پاپڑ بیلے. آج اگر کوئی کسی عہدے پر پہنچتا ہے نا تو وہ ایسی ہی باتیں کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ میں اس مقام پر ہوں، بلکہ وہ اپنی بڑائی بیان کرنے لگتا ہے. یہ بتانے لگتا ہے میں نے کون کون سی تکلیف اٹھائی، یہ بتانے لگتا ہے میں نے کن کن مشکلات کا سامنا کیا. یہاں بھی وہ اپنے اندر جو میں ہے اس میں کو ظاہر کرتا ہے. تو پہلی جو بربادی کی وجہ ہے عقیدہ توحید ہونے کے بعد بھی جو ہماری پریشانی، بے سکونی اور بے چینی کا سبب ہے نا، وہ یہ ہے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. سب سے پہلے تو ہمیں اس میں کو ختم کر دینا چاہیے. آپ میں ختم کر دیں، یقین مانے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں. جب میں ہی ختم ہو جائے گی تو آپ کے اندر نرمی آ جائے گی، اور جب نرمی آ جائے گی تو آپ کے اندر جھکاؤ آ جائے گا، اور جب جھکاؤ آئے گا تو آپ اکڑیں گے نہیں. ہر نعمت کو، صحت کو، مال اور دولت کو اللہ کا کرم اور اللہ کی رحمت سمجھیں گے. اگر آپ کی راتیں اسپتالوں میں نہیں گزر رہی، آپ کی راتیں جیلوں میں نہیں گزر رہی، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. جائیں جا کر اسپتالوں میں دیکھیں، کسی کے دماغ کا آپریشن ہے، کسی کا ہرنیہ کا آپریشن ہے، کسی کے دل کا آپریشن ہے، کسی کے وال بند پڑے، کسی کے گردے کام نہیں کر رہے، کوئی سر درد لے کر بیٹھا ہے، سر درد کی وجہ سے پریشان ہے، آدھے سر کا درد جان نہیں چھوڑ رہا. اگر آپ کی راتیں اپنے بستر پر آرام سے گزرتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں آپ کی ڈائٹ کا کوئی کمال نہیں ہے، آپ کی ایکسرسائز کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ صحت اگر آپ کو اللہ نے دی ہے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے. تو یہ الفاظ کہیں کہ یہ اللہ کا کرم ہے. ورنہ جا کر اسپتالوں کے چکر لگا کر دیکھیں، جیلوں کے چکر لگا کر دیکھیں، ہم پر نہیں گزری نا، ہمیں پتہ نہیں کہ وہ تکلیف کیسی ہوتی ہے، اس تکلیف کا احساس کیا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کسی معذور انسان کو دیکھیں، کسی پریشان انسان کو دیکھیں اور یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے، اس کی مہربانی ہے کہ میں صحیح سلامت ہوں، اللہ نے مجھے یہ معذوری نہیں دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی پریشان کو، کسی معذور کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ اس دعا پڑھنے والے کو اس مصیبت اور اس معذوری سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے گا. لیکن آج معذوروں کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، کسی کی معذوری کو لے کر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کسی کی آنکھ خراب ہے اسے بہنگا کہہ کر، کانا کہہ کر، ہاتھ خراب ہے تو لولا کہہ کر، ٹانگ خراب ہے تو لنگڑا کہہ کر. غریب کی بیٹیوں کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. جہیز میں کچھ نہ لا سکے تو اس کی غربت کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، اسے تانے دیے جاتے ہیں. ہم نے کس کو چھوڑا ہے؟ کس کو چھوڑا ہے؟ کس پر رحم کیا ہے کہ اس کو تکلیف نہ دی ہو، اس کا دل نہ دکھایا ہو، اس کے چہرے کی مسکراہٹ نہ چھینی ہو؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے اور جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے اس قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے، ہم اس پر نہیں چل رہے. ہم سمجھتے ہیں توحید پر چل رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے، بڑا احسان کر دیا ہم نے. باقی کسی کا دل دکھتا ہے تو دکھتا رہے، کسی کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں تو آتے رہے، کوئی میری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا تو دفع ہو جائے، اس کی مرضی. کوئی مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، اس کی مرضی. کوئی میرا کہیں سے گزرنا پسند نہیں کرتا، اس کی مرضی. کوئی میرا کہیں پر بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اس کی مرضی. مجھے کیا ہے؟ مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے بھائی آپ کو بھی فرق پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جنازہ گزرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا گفتگو کرتے ہوئے کہ وہ جنازے کی تعریف کر رہے تھے کہ بڑا اچھا انسان تھا، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا تھا، لوگوں سے خوش اخلاقی سے ملتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجبت، اس پر واجب ہو گئی. صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی کیا واجب ہو گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر جنت واجب ہو گئی. آپ کے مرنے کے بعد 3 لوگ گواہی دے دینا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پر جنت واجب ہو گئی. اگر آپ توحید پر ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کے مرنے کے بعد کوئی یہ کہے اچھا ہوا مر گیا جان چھوٹی، مجھے بتائیں آپ کی توحید کا اور آپ کی نمازوں کا کوئی فائدہ ہوا آپ کو؟ کیوں اپنی توحید، اپنی عبادات اور اپنی نماز کو جہنم کے کنارے پر لا کر کھڑا کیا ہوا؟ پھر ایک مقام پر جنازہ گزرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی گفتگو سنی. لوگ اس سے بیزاری کا اظہار کر رہے تھے، شکر کر رہے تھے کہ مر گیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وجبت. صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی کیا واجب ہو گئی؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس پر جہنم واجب ہو گئی. تو آپ کے جانے کے بعد جو لوگ آپ کی گواہی دیں گے اس کی بڑی ویلیو ہے. یہ نہ کہیں کہ اس کی مرضی، بلکہ آپ اس قابل بنیں، خود کو اس قابل بنائیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں، لوگ آپ کے آنے کا انتظار کریں، لوگ آپ کی گفتگو سننے کا انتظار کریں، لوگ آپ سے ملاقات کے لیے ترسیں. خود کو اس قابل بنائیں نا. اللہ نے آپ کو زبان بھی دی ہے، اس نے اخلاق کا بھی بتا دیا ہے، زندگی گزارنے کا ہر پہلو، ہر انداز بتا دیا ہے، لیکن میں نے اور آپ نے زندگی گزارنی ہے اپنی مرضی سے. جو میرے من کو اچھا لگے گا میں وہ کروں گا. اللہ نے ہمیں پیدا کر کے ایسے نہیں چھوڑ دیا آزاد کہ جاؤ جو دل کرتا ہے کرو، بلکہ ہمیں ایک دائرے میں رہنے کا بتایا ہے کہ اس دائرے میں رہ کر زندگی گزارنی ہے. پھر جب سمجھاؤ تو کہتے ہیں یار تب کی تب دیکھی جائے گی، قبر میں کیا ہوگا تب دیکھی جائے گی، قیامت کے دن کیا ہوگا تب دیکھی جائے گی. تب آپ کیا دیکھیں گے؟ تب آپ نہیں دیکھیں گے، تب فرشتے دیکھیں گے. قبر میں آپ کی حالت جو فرشتے بنائیں گے نا اللہ کے حکم سے، وہاں آپ کچھ نہیں دیکھ سکیں گے. تو ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہمارے جسم کے اندر جان موجود ہے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے. اگر ہم میں یہ تمام برائیاں موجود ہیں تو آج ہم عہد کر لیں کہ ہم اپنے اندر سے یہ تمام برائیاں ختم کریں گے انشاءاللہ، اور ایسی زندگی گزار کر جائیں گے کہ لوگ ہمیں یاد کریں اچھے الفاظوں میں. ہم اللہ کے دین کے لیے زندگی گزاریں، قرآن کے فروغ کے لیے زندگی گزاریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آگے پہنچانے کے لیے زندگی گزاریں. اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیں. رزق آپ کو ملے گا انشاءاللہ، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے. وہ رزاق ہے، رزاق کہتے ہی اسے جو رزق کو پورا کرے. ہم رزاق کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا میں رزق تلاش کر رہے ہیں، جس نے دینا ہے اس کی کوئی فکر ہی نہیں. گھنٹوں سوشل میڈیا پر بیٹھے رہیں گے، گھنٹوں بس انگلی چلتی رہے گی ٹک ٹاک پر، ایک کے بعد دوسری ویڈیو، تیسری ویڈیو، یوٹیوب پر، فیس بک پر گھنٹوں وقت ضائع کر دیں گے، لیکن اللہ کے کلام کو، اللہ کے قرآن کو 10 منٹ کے لیے نہیں کھولیں گے. ہماری بربادی کی دوسری سب سے بڑی وجہ قرآن سے دوری. توحید کے ہونے کے باوجود بھی قرآن نہیں پڑھتے.
ہاں کسی سے بحث کرنی ہو، مباحثہ کرنا ہو، مناظرہ کرنا ہو، صرف کام کی آیت تلاش کرنی ہے. کسی عالم سے پوچھنا ہے تو یار وہ فلاں علم غیب کی دلیل کون سی آیت نمبر ہے، کس صورت میں ہے؟ اللہ کے نبی نور نہیں بشر ہیں تو قرآن کی کون سی آیت ہے؟ بس اس لیے ہم قرآن کھولیں گے. یا دکان بنا لی تو قرآن خوانی کے لیے قرآن اٹھائیں گے، میت ہو گئی تو تلاوت کے لیے قرآن اٹھائیں گے، بیٹی کی شادی ہوگی تو سر پر رکھنے کے لیے اس کے قرآن اٹھائیں گے. باقی ہم نے پورا سال قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگانا. یا رمضان آئے گا تو احسان کریں گے، اسے نیچے اتار کر کچھ تلاوت کر لیں گے. میرے بھائی پورا سال ہے، پورا سال آپ کی زندگی جو گزر رہی ہے پورا سال گزرتی ہے. صرف رمضان میں شریف نہ بنا کریں، صرف رمضان میں مومن اور مسلمان نہ بنا کریں. اس قرآن نے پوری زندگی گزارنے کا طریقہ آپ کو بتایا، کھول کر پڑھیں تو صحیح. اللہ آپ سے ہم کلام ہے، انسانوں کے لیے بھیجا ہے، اچھے غلاف میں لپیٹ کر شرف میں رکھنے کے لیے نہیں بھیجا، میرے اور آپ کے پڑھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے. کہ آپ نے کبھی سوچا ہے روزانہ ہم صرف 10 منٹ قرآن کا ترجمہ ہی پڑھ لیں؟ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں قرآن کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں، الف لام میم 30 نیکیاں مل گئی. یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. لیکن کیا کبھی یہ سمجھا ہے کہ اس قرآن کا ترجمہ کب ہم پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے کب؟ عربی تو ہمیں آتی نہیں ہے، ہماری مادری زبان تھوڑی ہے. تو میرے بھائی ترجمہ پڑھو گے تو بھی 3 نیکیاں ہیں، اسی قرآن کا ترجمہ ہے نا. نیکی سمجھ کا ترجمہ پڑھ لیں. 24 گھنٹوں میں سے صرف 10 منٹ نکال کر قرآن کریم کا 2 صفحے 3 صفحے پڑھیں اور یہ عہد کریں اپنے ساتھ روزانہ پڑھوں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ نے قرآن کتنے عرصے میں پڑھا؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں 2.5 سال لگے مجھے سورہ بقرہ پڑھنے میں. قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے نا، 2.5 سال لگ گئے. اب دیکھیں صحابہ کی نظر میں اور حضرت ابو بکر کی نظر میں قرآن کے پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ تلاوت کرنا نہیں. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں آیتیں پڑھتا رہا، اس کو اپنی زندگی پر اپلائی کرتا رہا، اس پر عمل کرتا رہا، مجھے اس پر عمل کرنے میں 2.5 سال لگ گئے سورہ بقرہ پر. تو ان کی نظر میں پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کو پڑھا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے. ہماری نظر میں صرف تلاوت کرنا، صرف ریڈنگ کرنا یہ مطلب رہ گیا، مقصد رہ گیا قرآن کریم کا. یہ مقصد نہیں ہے قرآن کا، نہ قرآن کی تلاوت کا یہ مقصد ہے، بلکہ اس کو سمجھنا اصل مقصد ہے. اور جب تک آپ سمجھیں گے نہیں اس پر عمل کیسے کریں گے؟ آج کل تو موبائل کے اندر ایپس موجود ہیں. اب تو ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو کسی خاص جگہ پر جا کر قرآن اٹھانا ہے پھر گود میں رکھنا ہے اور پھر پڑھنا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. آپ کے پاس موبائل موجود ہے، سوشل میڈیا پر جو گھنٹوں ضائع کرتے ہیں، کسی بھی جگہ بیٹھ کر ایپلیکیشن میں قرآن کو کھول کر ترجمہ پڑھ لیں. 2 صفحے پڑھنے میں کیا جائے گا؟ یہ بھی خود پر احسان کر رہے ہیں، اللہ پر نہیں. اور اس کے لیے بھی مجھے منتیں کرنی پڑ رہی ہیں، منتیں کہ یار 10 منٹ دے دیں 2 صفحے پڑھ لیں. ہمیں شرم آنی چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو کسی کو کہنا ہی نہیں چاہیے کہ بھائی قرآن پڑھے. یہ ہماری ہابی، ہماری عادت ہونی چاہیے. ہم جب تک قرآن نہ پڑھ لیں ہمیں سکون نہیں آنا چاہیے کہ دیکھو صحیح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کیا. آپ کا کوئی دوست جرمنی زبان میں آپ کو خط لکھے، چائنیز زبان میں آپ کو خط لکھے، جب تک آپ اس کی ٹرانسلیشن کسی سے نہ کروا لیں آپ کو سکون نہیں آئے گا. اور نہیں آتا کہ یار آخر اس دوست نے اتنی دور سے بھیجا ہے خط، اس نے لکھا کیا ہے، اس نے مجھے پیغام کیا دیا ہے. تو جو ہمارے خالق نے ہمارے لیے خط بھیجا ہے اس کا ہمیں ترجمہ کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ترجمہ بھی ہوا ہے، جس زبان میں آپ کو چاہے ملے گا. اس کے باوجود جتنی آسانی ہوتی چلی جا رہی ہے ہم قرآن سے اتنا ہی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب آسانی سے نہیں ملتا تھا لوگ سینوں میں محفوظ کرتے تھے، اور جتنا آسان ہو گیا ہے اس کا ملنا اتنا ہی ہم اس سے دور ہو گئے. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہوئی ہے، آپ سانس لے رہے ہیں، اسپتالوں میں راتیں نہیں گزار رہے، جیلوں میں راتیں نہیں گزار رہے، توحید اللہ نے آپ کو دے دی ہے، عبادت کی توفیق دے دی ہے. تو اس میں خود اپنی بڑائی نہ سمجھیں، میں نہ کریں، بلکہ کہیں کہ یہ اللہ کا کرم ہے اور اللہ کا فضل ہے.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔